یہ مجھے ہی دے دے ویسے سارا ہی جنہیں اینڈ دے دو۔ ایک سوال ہے، تعویذ لٹکانا، کڑے چھلے کسی بیماری کے لیے پہننا شرعاً کیسا ہے؟ تو ایک تعویذ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھنا اور پڑھ کر پھونک دینا، یہ بھی تعویذ ہے۔ جس طرح بخاری میں نا کانا یعوذ الحسن والحسین، آپ حسن و حسین کو تعویذ دیتے تھے۔ وہاں تعویذ کے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، دعا دیتے کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پاکیزہ کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک ہے پڑھنا تعویذ کے پناہ والے کلمے، ایک ہے ان کلمات کو لکھ کر باندھ لینا اور لٹکا لینا۔ تو لکھ کر باندھنا اور لٹکانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غیر ثابت عمل ہے۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو داود سے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے کو لکھ کر لٹکا دیتے تھے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ یہ طالب علم جانتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں، وہ تدلیس کرتے ہیں اور لفظ ان کے ساتھ جب مدلس بیان کرتا ہے تو روایت ضعیف ہوتی ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ کرتا ہوں مولانا صبر، ابھی میرا جواب پورا نہیں، تسلی کوئی شے رہ گئی تو بول پوے۔ دوسری بات تعویذ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح گھونگے ہیں، موتی ہیں، کڑے ہیں، چھلے ہیں کہ بیماری نہ آئے تو لٹکا لیتے ہیں، یا اس طرح دھاگے باندھ لیتے ہیں، یا پھر اس طرح ہے کہ بعض لوگ مکان لاکھوں روپے کا بنایا اوپر ہنڈیا رکھ دی، گاڑی لی تو جوتی لٹکا دی، کالی ٹاکی باندھ دی۔ یہ ساری ہی بلاؤں سے مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں نا، تو اس کو عام طور پر تمیمہ کہتے ہیں۔ تو حدیث میں من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے ایسے تعویذ لٹکائے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اللہ مالک الملک کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے۔ ہاں اس کا متبادل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں یا رسول پاک کی جو بتائی دعائیں ہیں نا وہ پڑھ کر دم کریں۔ مسنون دم صحیح ہے، ہاں دم میں شرکیہ کلمے ہوں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسلم حدیث ہے فرمایا آرزو علیہ رقاکم لیس بہ باس ما لم یکن فیہ شرکن، میرے اوپر اپنے دم پیش کرو جس دم میں شرکیہ کلمہ نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دم کروا سکتے ہیں آپ، لیکن چیزیں لکھ کر لٹکانا یا کھول کر پینا اس کے لیے نہ قرآن آیا ہے نہ سنت آئی ہے۔ کہ لوگ بعض زعفران کے ساتھ، اب وہ دال لگانے والے زعفران بہت مہنگی ہوتی ہے، کہتے زعفران کو لے آؤ چھٹاک تو ہمیں لکھ دینا ہے پلیٹ سے، تو اس بہانے نالو فیس نہ لیندے ان کو تو زعفران لے کے تھوڑے کو رکھ لیں گے، تھوڑا بہت لکھ دیا۔ تو یہ پینے کے لیے بھی کلمات نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی یہ سنت اور طریقہ کار ہے۔ قرآن آیا ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور عمل کے لیے آیا ہے۔ تو لٹکانے کے لیے تو پورا قرآن، اتنے سے بھی قرآن پاک ملتے ہیں، پھر بندہ پورا قرآن ہی وہ چمڑے میں مڑ کر یا سونے میں چاندی میں تو گلے میں ڈال لے، تو یہ نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، جن پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، بندے نے بازو پہ باندھا، بعض لوگوں نے ناف پہ باندھا ہوتا ہے، ناف پڑی ہوئی تعویذ باندھا ہوتا ہے، بیچ میں آیتیں لکھی ہیں۔ اب جب رات کو سوتا ہے یہ باندھ ہی ایسی جگہ پر ہے تو قرآن کی توہین بھی ہوتی ہے، ان آیات کی اس میں اللہ کے اسماء ہوں یا اور اچھے کلمات ہوتے ہیں جو دعائیں، تو ان کی توہین ہوتی ہے۔ رات کو سوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بازو یہ نیچے ہے، اوپر کلمات آ رہے ہیں، لیٹا ہوا ہے، حالت جنابت ہے، واش روم میں جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے مسائل قباحت والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین اور مسنون جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، تو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر یا مسنون دعائیں پڑھ کر دم کریں، اللہ پاک اس میں شفا عطا کرے۔ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی جائے تو بیٹیوں کو حصہ کس حساب سے دیا جائے؟ یاد رکھو وراثت یا ترکہ، یہ دونوں لفظ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے اس کے اوپر ورثے اور ترکے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وراثت کے احکام علیحدہ ہیں۔ زندگی میں اگر اپنی جائیداد میں سے کچھ اپنے اولاد کو دینا چاہے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں۔
زندگی میں دینا ہو تو لڑکے اور لڑکی کو برابر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انہیں ان کے والد بشیر نے ایک غلام دے دیا، تو ان کی بیوی نے، نعمان کی والدہ نے کہا کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا ان سے، انحلتا کل والدک ھذا، یہ غلام تو نے اس کو دیا ہے، باقی بھی ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا، میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی یہ الفاظ بھی لائے ہیں، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ تو زندگی میں دے گا تو برابر دے گا، اور اس میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ 1/3 1/3 کے اندر ہی دے، اپنے لیے بھی ضرور رکھے اور وراثت کے نظام کے لیے بھی رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں بانٹ دے احکام وراثت ہی معطل ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ دینا ہے تو اس کو بھی 1/3 اندر اس کے دیں۔ اب جو بعد میں جو تقسیم ہوگا، فوت ہو گیا، مال چھوڑ گیا، تو بیٹے اور بیٹیوں میں وہاں فرق ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا ایک لڑکے 2 لڑکیوں کو ملنا ہے اتنا ایک لڑکے کو ملنا ہے۔ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو وہاں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، وہ وراثت کے قانون میں۔ اب ہمارے ہاں بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے۔ بیٹی کو جو کہیں گے جہیز بنا دیا تو کہ جو دینا دے دیا، زمین سے تو دینے کے لیے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری زمین اور وہ لے جائیں دوسرے لوگ، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹی کو محروم کر دیں گے۔ حالانکہ تیری شادی پہ اتنا خرچ نہیں کیا، حالانکہ بیٹے کی شادی پر اسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور بیٹے کی جو آنے والی بیگم ہوتی ہے اس کے لیے سونا علیحدہ بنا لیتے ہیں، تو بیٹی کے لیے تو دیتے ہیں وہ اس سے کافی کم ہوتا ہے شادی پر بھی۔ تو یہ ظلم ہے معاشرے میں، اور بعض دفعہ عورت کو اتنا معاشرے کے اندر مظلوم کر دیا گیا ہے نا، یا مجبور کر دیا گیا ہے، وہ حصہ مانگنے سے بھی ڈرتی ہے۔ بھائیوں سے حصہ مانگ لیا تو پھر کہیں میرے لیے دروازے ہی نہ بند ہو جائیں اپنے والدین کے گھر کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ مرید کے میں تھا، حافظ عبدالسلام صاحب کے والد، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، مولانا ابوالقاسم محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے۔ تو آپ صاحب کا گاؤں ہے بھٹا محمد، تو وہاں گئے تو ان کی بہنیں بھی تھیں، تو کہنے لگے کہ ایک ہی اکیلے بھائی ہیں یہ بہنوں کے، تو کچھ بہنیں کہنے لگی بھائی جان ہم نے آپ سے کیا حصہ لینا، اکیلے کلوتے تو ہمارے بھائی ہیں، تو آپ ہی سارا کچھ رکھیں۔ کہنے لگے میری بہن بات سن، یہ جو وراثت ہے نا یہ حدود اللہ ہے، قرآن پاک نے اس کو اللہ کی حدیں قرار دی ہے، ایک دفعہ مجھے اس حد کی تقسیم کر لینے دے، بعد میں تو مجھے دے دینا۔ تو کہتے ہیں بولا زمین بانٹ کر جتنا حصہ تھا میں دے کے میں واپس آ گیا۔ کچھ ایک فصل جب گزری نا تو 6 ماہ بعد میں گیا، تو وہ جو بہن زیادہ کہتی تھی بھائی جی اسی تھوڑے کو کی لینا سی، کوئی کلے کلے تو بھرا ہو ساڈے، تو کہنے باجی وہ تو میں نے کیا سی زمین دا، تو ہن مینوں دے دینا۔ تو کہنے بھائی جی میں تمہیں کیوں دیا، میرے تو بچیاں دی چنگی بڑی روزی لگی ہوئی ہے، ساڈی تو فصل ہوندی ہے۔ تو ایک دفعہ دے دینا تقسیم کر کے بہنوں کو، اس کے بعد دیکھے تو میں واپس کرتی ہیں۔ یہ اصل میں ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا کہ بھی عورتوں نے بچیوں نے کیا لے رہے ہیں، وہی فقہ جعفری والا مسئلہ انہوں نے فتویٰ ہی دے دیا ہوا کہ زمین سے عورت کو حصہ ہی نہیں ملتا۔ النساء لا یرثن من العقار شیئا، فقہ جعفری کہتی ہے کہ عورت کو تو یہ جو زمین ہے غیر منقولہ، اس میں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور ہم نے عملاً ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بالشت جو کسی کی زمین مار لیتا ہے نا، بخاری کے حدیث سے 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دے گا۔ یہ ظلم کبھی بھی نہ کرو، جو بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ جیسے آپ بیٹے کی شادی پر خرچ کرتے ہیں تو بیٹی کو بھی اپنی طاقت جو دے سکتے ہیں دیں، لیکن جو رواج ہے معاشرتی ان سے آپ کنارہ کش رہیں۔ عصر حاضر میں بلاد کفار میں جا کر غیر مسلم خواتین جیسے یہودی عیسائی وغیرہ سے شادی کرنا کیسے ہے؟
اس کے پیچھے اصل میں یہ ہوتا ہے جو لڑکے یہاں سے چلے جاتے ہیں نا دنیا کمانے، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ چلے گئے، تو وہاں پر رہنے کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے شادی کرتے. بعض تو کاغذوں میں شادی ہوتی ہے، وہ کئیوں کی ہوتی ہے. نکاح کسی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، پھر کسی اور کے ساتھ رہی ہوتی، وہ گرل فرینڈ جس کو کہتے ہیں نا. تو اب سوچیں ذرا، اللہ پاک نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی سورۃ مائدہ کی 5ویں آیت میں، لیکن وہاں 3 شرطیں ہیں. غور کرے ذرا، وہ آج اکثر ہی ہوتی، پائی نہیں جاتی. نمبر 1، وہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ زانیہ نہ ہو، پاک دامن ہو. اور یورپ کا معاشرہ تو بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا، باقاعدہ ان کو سکولوں میں یہ جنسی تعلیم دی جاتی ہے. دوستی نہ، یہاں سے جب جاتے ہیں پہلے وہ متخذی اخدان والی شکل بنا لیتے ہیں، پہلے دوستی لگاتے ہیں، گرل فرینڈ بناتے ہیں، پھر عدالت کا رخ کر کے کاغذوں کارروائی کرتے ہوئے نکاح کر لیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھپی دوستی یارانہ نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے ایمان کی بربادی کا خطرہ نہ ہو. یہاں سے جتنے جاتے ہیں پہلے یہ ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہی ٹھیک نہیں ہے. شادی کرنی ہو تو پاک دامن، طیب، صحیح عقیدے والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہے. ہاں اگر کتابی ہے، پیچھے کا عقیدہ تن ٹھیک نہیں ہے، لیکن زانیہ نہیں ہے، تمہارا اس سے پہلے کوئی لنک اور دوستانہ نہیں ہے، اور تم اپنے ایمان پر اتنے پکے اور مضبوط ہو کے شادی کر بھی لی تو تمہیں اپنے ایمان کے برباد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر رخصت ہے، رخصت ہے، افضل نہیں ہے، افضل ایمان والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات میں کتاب النکاح میں لائے خطیب تبریزی، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. یہ مختلف لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی مالی پوزیشن دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی نسب دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے. آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تاربت یدا کا فاظفر بذات الدین، تیرے ہاتھ کھا کر ہو تو دین والی عورت کے ساتھ شادی کر کے کامیاب ہو گیا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بڑے اچھے نیک پسندیدہ صحابی تھے. شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی، قد بھی اتنا وہ زیادہ نہیں تھا، غریب تھے. ابن حبان کی حدیث ہے، ابن کثیر بھی لائے سورۃ احزاب کی تفسیر میں، نبی پاک نے کبھی ساری صحابی سے کہا مجھے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے. وہ بڑا خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے سے بڑی کرامت اور بزرگی کی کیا بات ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا رشتہ لیں. انہوں نے سمجھا اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ام المومنین بن جائے. فرمایا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں جلیبیب کے لیے مانگ رہا. اس نے کہا اچھا میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں. گھر گئے، بیوی سے جا کر بھی ایسے ہی کہا اللہ کے نبی ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. بڑی خوش ہو گئی، یعنی اللہ کے بندی ٹھہر جا، اپنے لیے نہیں مانگا، مجھے جلیبیب کے لیے مانگا. تو اس نے پھر وہ جلیبیب میں جو کمزوریاں تھیں، شکل صورت مال و در وغیرہ، وہ ذکر کرنے لگ گئی. بیٹی جس کے رشتے کی بات تھی وہ بھی گھر کے اندر ہی تھی، اس نے سن لیا، آ گئی. 2 باتیں کہی اس نے. ایک بات کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ یہ رشتہ بھیجا کس نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے. تو کہنے لگی اللہ کے نبی نے کہا کہ میری شادی سے کر دو، اللہ کے نبی مجھے ضائع نہیں کرے. اور دوسری بات، اگر تم اس بندے کو رشتے کا انکار کر دو گے تو اتردون علیہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک کے حکم کو رد کرو گے. تو پھر اللہ نے آیت اتاری ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہتا ہو. تو وہاں دین کو ترجیح تھی. حضرت بلال، آپ سنتے رہتے ہیں، کالے رنگ کے تھے، حبشہ کے رہنے والے، موٹے موٹے ہونٹ. شادی کہاں ہوئی؟ مدینے کے سیٹھ اور تاجر 10 مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی
عبد الرحمن بن عوف کی مشیرہ کے ساتھ. یہ نکاح دین کی وجہ سے ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں معاملات ہی برعکس ہیں. ماحول اور معاشرہ جو ہے نا اسے بدکاری کو زیادہ. جب سے کہ نیٹ آیا ہے، یہ موبائل آ گئے ہیں، جوان بچے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، تو نیٹ استعمال کرتے ہیں نا، اچھا خاصا بندہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر آن کرتے ہی عجیب و غریب قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی. اپنی نوجوان نسل کو، بیٹیوں کو خاص طور پر، ان کی شادی ہونے تک موبائل مت دو. کبھی کوئی معاملہ بن جاتا ہے مجبوری میں تو پھر ساتھ باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، نگرانی کی صورت موجود ہے تو پکڑائیں، وگرنہ نوجوان بچیوں کو خاص طور پر موبائل کے فتنے سے بچاؤ. ایسے بڑے گھر اجڑتے ہیں. بڑے دوستانے اور چھپی دوستی جو قرآن کہتا ہے نا، یہ ان ذرائع کے ساتھ رہتی ہے. اب ہم نیٹ لگوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بیٹی ہماری ہے، بیٹا وہ لیپ ٹاپ لگا کے نا بس پڑھ رہا ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا وہ کون سا سبق پڑھ رہا ہے. یہ سمجھ تو اسکول کالج کی تیاری کر رہا ہے، وہ کوئی عشق و مستی کا سبق پڑھ رہا تھا. چیٹنگ ہو رہی تھی، پاس بیٹھے ہی آپ کو پتہ نہیں رہتا. اتنے ماہر ہو گئے بچے، وہ بیٹھے بیٹھے انگلیوں کے ساتھ ہی وہ میسج لکھ رہے تھے. یہ فتنہ ہے بہت بڑا اس دور کا. اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے اوپر نظر رکھیں، اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کریں تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے. انشورنس اور تکافل کی شریعت یہ جو جس کو انگلش میں انشورنس کہتے ہو، عربی میں اس کو تکافل کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ سود اور جوے کا مرکب ہے. شروع میں جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت انسانی ہمدردی کے لیے ایک سمجھو تنظیم کی صورتی پیسے اکٹھے کر کے تو جو کسی کو آفت آ گئی تو اس کی مدد کر دی جاتی. اب یہ صورت نہیں ہے، اب یہ سودی کاروبار بن گیا ہوا ہے. آپ تکافل کا نام ہی بدلا ہے بیٹا. عربی میں تکافل کہتے ہیں، انگلش میں انشورنس کہتے ہیں. وہ حدیث سامنے رکھیں، جب قرب قیامت کے لوگ شرابیں پیئیں گے نام بدل دیں گے. وہ شراب نہیں کہتے، وہ وسکی آتے ہیں. ہاں، رشوت کو رشوت نہیں کہتے، گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں. سمجھے؟ میں ایک دفعہ ڈاکٹر بشیر ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کے ایک شجرت ہے لاہور میں، تو ان کا کوئی کام تھا ڈاکٹر صاحب کو. وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے میں پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ صاحب نے اس کو سختی سے ڈانٹا، اٹھاؤ لے جاؤ مٹھائی. کس کے لیے لائے؟ یعنی آپ سب آپ کے لیے رہے. میں مذہبی رشوت نہیں لیتا، میرا پتر کام بھی ہو بندہ تو مٹھائی کہاں لے جائے. علماء اس طرح. تو اس میں سود اور جوا دونوں شامل ہیں. اب اس کی بیس بنیاد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ناگہانی حادثے کے اوپر ہوتی ہے. مثلا گاڑی کی انشورنس آپ کرا لیں، اگر آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو ہم یہ نہ اس کا سارا نقصان کریں گے. جو اگر نہیں ہوا تو پیسے آپ دکھا دیں. ایسے قسطیں جمع کراتے ہیں آپ. اب قسطیں مثلا آپ نے انشورنس کی کوئی طے کر لیا کہ ہر مہینے یا سال میں اتنے پیسے دوں گا. آپ کا بیچ میں پروگرام رہ جاتا ہے کہ نہیں بس میں نے ختم کرنا ہے معاملہ، آپ کی پوری رقم آپ کو نہیں ملے گی. اور جب اگر پوری ہو گئی تو کبھی وہ دوسری انشورنس کی ایک شکل ہے، وہ جتنے پیسے جمع ہوئے اصل سے بڑھا کر پھر آپ کو اوپر سود لگا کر دیں گے جیسے بینکوں میں ہوتا ہے. تو اس کے اوپر تفصیل دیکھنی ہو تو ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم محدث اور مفتی حافظ عبدالستار حماد حافظ اللہ کا فتاوی صحاب الحدیث، تو یہ انشورنس پر بڑا مفصل اور تفصیلی فتویٰ اس کے نجائز ہونے کا لکھا ہے. کیا میزان بینک کا سسٹم اسلامی ہے؟ بس ساتھ اسلام کا لفظ لگا ہوا ہے، باقی بینک ہی ہے. اس کے اوپر خود مفتی تقی عثمانی کے مقالات میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بینک بھی اتنی دیر تک کام نہیں کر سکتا جب تک اسٹیٹ بینک کے ساتھ سودی معاہدے کر نہیں دیتا. اسٹیٹ بینک کی اجازت پر کوئی بینک ملک میں نہیں کر سکتا، تو اس میں سودی معاہدے. اچھا، باقی بینک والے وہ سود کہہ کر ساتھ لگائیں گے، اور میزان بینک والوں نے لفظ سود ہٹا کر چیریٹی مقاصد کے لیے پیسے جو ہے کاٹنا شروع کر دیے. چیریٹی خیراتی مقاصد کے لیے بندہ پابند ہے، وہ تمہیں ہی دے. خیرات تو اس کی مرضی، جہاں جیتے وہ کرے. تو وہ چیریٹی مقاصد کے لیے پیسے کاٹتے ہیں. تو مولوی ٹیکس کہہ رہے یار. ایک دفعہ
تقی عثمانی کے یہ ماننے والے دراسات کراچی میں ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ اپنی جماعت کے تاجروں کو کہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بینک میں وہ پیسے جمع کروایا کریں، ہم اسلامی کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ ایک بار ہم اہل حدیث علماء کی ایک کمیٹی بنائیں گے اور تاجر ہمارے پاس بہت ہم تاجر دیں گے آپ کو، لیکن ہمارے اہل حدیث علماء کی ایک کمیٹی کام کرے گی، جہاں پیسہ آپ نے ہمارے تاجروں کا لگانا ہے وہاں لے جائیں ہمارے علماء کو اور جا کر دکھائیں کہ یہ کام ہم کریں گے اور آپ اس پر دیکھیں گے شرعی طور پر جائز ہے، اگر وہ فتویٰ دیں تو وہاں آپ پیسہ لگائیں گے، اگر علماء کہیں گے یہ حرام ہے تو وہاں پر پیسہ نہیں لگانا، اور آپ کے ذمے ہمارے علماء کی تنخواہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، بینک کا بتاتا ہے آپ کو وہ کیا کرتا ہے۔ تو ہم کہنے لگے مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو فتویٰ دیے تو آپ بھی لکھ دیں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں بتائیں تقی عثمانی صاحب کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے، کہنے لگے کہ 2 لاکھ روپیہ ماہانہ ان کی تنخواہ ہے، 2 لاکھ جس کو مفتی کو تنخواہ دیتے ہو مفت کی، جتنے مرضی فتوی لے لو۔ تو خود انہی کے مکتبہ فکر کے جامعہ بنوریا جو ہے نا، جامعہ بنوری ٹاؤن والوں نے مفتی تقی عثمانی کے فتوے کے خلاف تفصیل کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے، اور ان کے ایک مفتی حبیب اللہ کراچی میں انہوں نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے سود کو حلال، یہ ہیلے کے ساتھ حلال بنایا ہوا ہے۔ مفتی صاحب کی تربیت یافتہ سارے ادھر ہی ہیں۔ اب دارالعلوم جو ان کا ہے اس میں پورا ایک شعبہ ہے اسی کام کا کراچی میں، تو وہ پیچھے بھی ہٹ جائے، وہ انٹرنیشنل ہو گئے نا۔ اب جو مثلا دبئی اسلامک بینک ہے، باقی بینکوں کا نظام ہے، ان بینکوں میں اس کی ممبر شپ ان کا ہے، ایک عضو ہے، تو وہاں سے یہ ایک بینک میں 1 سودے میں 2 سودے ہیں، وہی منع ہے دیکھنے۔ یہ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کو جمعے والی کیفیت ہے، اور بینک والا کل منافع اور سود، اس کو خود بینک والے سود کہتے ہیں۔ طلاق کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا موقف وہ تو یا تو سامنے ہو، تو پھر مجھے بعض لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن یہ طلاق رجی 2 ہے، تیسری طلاق ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک طلاق دی، صلح نہیں کی، عدت گزر گئی، پھر نیا نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اکٹھے ہو گئے، دوسری طلاق کسی دے دی، عدت کے اندر بغیر نکاح کے صلح کر سکتے ہیں۔ عدت بیت گئی، صلح نہیں ہوئی، نیا نکاح کر کے پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے مشیرہ کو ایک طلاق ہوگی، بخاری میں حدیث ہے، اور امام بخاری کے استاد محمد بن یحییٰ زہلی کے جز میں بھی حدیث ہے، ایک طلاق ہوئی، عدت بیت گئی۔ اب اس آدمی نے ماقل کے مشیرہ کا آپس میں دوبارہ ارادہ بن گیا بھی اکٹھے ہو جائیں، تو ماقل اپنی مشیرہ کے ولی تھے، قسم کھا لی کہ میں اب اپنی بہن تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، میں پہلے تیری عزت کی، تجھے نکاح دیا، تو نے طلاق دے دی، ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، قسم اٹھا لیا اب نہیں دوں گا۔ اللہ نے وحی اتار دیا، طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ کیا تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عزت پوری کر بیٹھے، پھر باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح کو مت روکو۔ اس میں جب عدت گزر جائے نا پہلی 2 رجی طلاقوں میں تو نکاح کر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن تیسری طلاق دے دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے۔ اب یہ دوسرے آدمی سے نکاح ہے نا، وہ حلالے کی شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ طلاق لیں گے تو واپس لے آئیں گے، نہیں۔ جیسے پہلے آدمی کے ساتھ بسنے کی نیت سے نکاح کیا، دوسری جگہ عورت کی شادی ہو جائے، وہاں بس نہیں رہے، وہ اپنی مرضی سے کسی وقت طلاق دے دے، یا عورت نے خلا لے لیا، یا بندہ مر گیا عورت بیوہ ہو گئی، چوتھی صورت یہ بھی بن سکتی ہے بندہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، پھر عدت گزارنے کے بعد پہلا جو آدمی تھا اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور دونوں کو یہ یقین بھی ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے،
پھر آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ بائی چانس ہی ہے. انجینئر محمد مرزا کو نے ثابت کیجیے. وہ ثابت کیا کی وہ ثابت ایک انسان گمراہ شخص ہے. اس کے اوپر ہمارے الحمدللہ بہت کتابیں بھی کافی ساری چھپ چکی. ابھی میرے ایک شاگرد تھی قربان علوی صاحب نے جو کہ 72 صحیح الاسانید کا ایک پمفلٹ چھاپا ہوا ہے. جو جاتا ہے اس کو دیتا ہے. اس کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جہلم بھی گئے پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو. لیکن مرزا بات کرنے کے لیے تیار ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی چہتا ہے تو ہمارے ساتھ ٹائم سیٹ کروا دے, ذرا سامنے بیٹھ کے 10-15 منٹ کی گفتگو کر لیں. آخر یہ وہ جی سب تو آخر چاہتے ہیں. کیا غسل کے بعد نماز کے علاوہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر غسل وضو کر کے مصنون طریقے سے کیا دوران غسل وضو کے ٹوٹنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے, شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا, اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے یا وضو ٹوٹنے کے باقی اسباب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اثر نو وضو کر کے نماز پڑھے گا. تو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کی معروف حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا بلوغ المرام سے لے کر بڑی کتابوں میں موجود ہے. جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے. وہ باپ دے جڑے پیسے سی نا زندگی دے سارے دا حصہ ہے. جن پارس نے زندگی میں پتر بھی کما کے پیو لیا کے دے اور پیو دی نگرانی تھلے ساری اولادیں نے وکھ وکھ نہیں کیتے ہوئے تو وہ سارا مال باپ دا ہی. انت و مالو کا لے دی کا تو بھی اپنے پیو دا نے تیرا مال بھی تیرے پیو دا. سبحان اللہ. والنجم إذا غوى